مرحبا 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 ہوئے وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی ہمارے حسین کی سفر فقط عاشق رہا بھی خدا خود جس بھی عاشق ہے وصورت ہے محمد کی جبے جبے پر نگاہیں بجا رکھی ہیں جس طرف دیکھ لیے اجالے ہیں آقا کی آمدیں ہیں ہر ایک عمر مٹ جائے گا زمانے میں مشکل سے راستے آسان ہو گئے کافر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے لگا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر کی کلمہ پر کا مسلمان ہو گیا وہ جو کنفیوژن کے ستائے ہیں تیری آستان پہ آئے ہیں تیری رحمت پر ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری یاد میں بھی سرور ہے تیری بندگی بھی عجیب ہے یہاں پیش رانے قدم رکھا میں نے وہی دیکھا باپ نہ لیا والا کر سنا کمال ہے راجہ بات کرنا کمال ہے والا کر خلا بے کمال ہے راجہ بات تو جا بے جمال ہی آری لبیک یا رسول اللہ ایسا بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صدق اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رات محترم شروع کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور ہر ایک ہوتی ہے کہ چلو دو تین جگہ حضور علیہ السلام کا تھوڑا تھوڑا پیغام ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں حضور کا میلاد شریف ہے اور میں ایک بات خاص طور سے یہاں کہنا چاہتا ہوں ایک تو میلاد شریف کی خوشی مناتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت اپنی نسبت کو استوار کرنے کا ایک عہد الپما باندھتے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارا جتنا بنا حضور کی محبت میں فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گئے قرآن پاک کی آیت پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف ایمان والوں کے لیے نہیں صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں صرف آل اصحاب کے لیے نہیں ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے اور 18,000 جہان ہیں جس جہاں جہاں اس پروردگار کی خدائی ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو سب کے لیے باعث رحمت بنا کر دیا جہاں ہے خصوصی پیغام کہ حضور علیہ السلام امن لے کر آئے اور آمنہ امن والی گھر میں تشریف لائے جو دین لے کر ہے وہ بھی اسلام اور خیر و امن اسلام کا معنی کیا ہے خیر و امن سلامتی پھیلانا اسلام سلامتی پھیلانے کا نام ہے اسلام امن دینے کا نام ہے اسلام فساد سے بچنے کا نام ہے آج ہم مسلمان باہم انتشار کا اختلاف کا شکار ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری وجہ سے بھی دوسرے لوگ پریشان ہیں جو کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں وہ سب سے بہترین مسلمان ہے مسلمان یہ نہیں صرف کہ بندہ 5 وقت نماز پڑھ لے روزے رکھ لے قرآن پاک پڑھ لے نہیں مسلمان کے بہترین ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اپنے معاشرے کے لیے بہتر ہو مسلمانوں کے لیے بہتر ہو غیر مسلموں کے لیے بہتر ہو یا میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پورے علاقے میں کبھی کوئی ایسا فتنہ فساد والی بات نہیں کبھی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں سارے پیار محبت اور امن سکون سے رہتے ہیں یہاں ہمارے مسلمان بھی رہتے ہیں ہمارے مختلف مسالک بھی رہتے ہیں ہمارے یہاں کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی رہتی ہے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ تم نے اپنوں کو بھی فتنہ فساد کا شکار نہیں کرنا دوسروں کو بھی پریشان نہیں کرنا فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے رہا ہے مکہ میں اگر کسی غیر مسلم کو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے تو انہیں کچھ نہیں کہنا کوئی غیر مسلم اپنے کام میں مصروف ہے اسے کچھ نہیں کہنا جو دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لے اسے کچھ نہیں کہنا آج
اسلام کا بول بالا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل کی برکت سے وہ اسلام سے متاثر ہو کر وہ تمہارے قریب آ جائے۔ جو آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ہمارے عیسائی برادری رہتی ہے، پچھلے دنوں کچھ ایسے معاملات ہونے شروع ہوئے کہ جو بڑھتے بڑھتے چنگاری جو ہے وہ ایک ایسی آگ لگا جاتی ہے جس سے بچنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایسی بات آئے فوراً کوشش کیا کرے کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بدامنی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارا نبی تو آئے جھگڑے مٹانے کے لیے، تو آئے دیکھیں خانہ کعبہ میں حجر اسود لگانے کی باری آئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ حجر اسود کون لگائے گا خانہ کعبہ میں۔ طے یہ ہوا کہ جو صبح کے وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے گا وہ پتھر لگائے گا، وہ حجر اسود لگائے گا۔ اب سارے پہلے دوڑے، سارے قبیلے آئے، لیکن کیا دیکھا کہ وہ چہرہ بددعا سب سے پہلے آ گیا۔ جو کعبہ کا مدین ہے، جو کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والا ہے، جو کعبہ کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، قیامت کے نزدیک کعبہ بھی شکریہ ادا کرے گا۔ حضور کو آپ کا شکریہ، میں تو بتوں سے بڑا تھا، آپ نے میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پاک کر دیا۔ مقصد یہ ہے، حضور نے وہ پتھر اٹھایا، ایک چادر میں رکھا، سارے قبیلے والوں کہا کہ ایک کونا پکڑ لو تاکہ مل کر ہم یہ پتھر رکھے۔ سب نے اٹھایا، وہ پتھر مل کر جب اٹھا کر لے کر گئے تو حضور نے وہ پتھر اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ ایک اظہار و یکجہتی کا حضور نے ثبوت کیا۔ میرے دوستوں، کبھی بھی آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو وہ اپنی عبادت کریں، وہ اپنے معاملات کریں، وہ اپنے جو بھی اپنے حضور کو قیود میں کریں، ہمیں کوئی یہ اجازت نہیں ہے اسلام کی طرف سے کہ ہم کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کریں۔ ان کی عزت، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی آپس میں ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری وجہ سے کسی بہن بیٹی کو کیوں تکلیف ہو، ہماری وجہ سے کسی غیر مسلم کو کیوں تکلیف ہو۔ حضور نے تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، حضور نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ اگر حضور معاف نہ کرتے تو دنیا میں کفر ہی کفر ہوتا۔ حضور نے معاف کیا، وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستوں، جہاں مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، غیر بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اس کے لیے تو دیکھیں ہمارے جو جلوس میں وہ کرسچن بچے بھی ہماری ڈیوٹی کر رہے ہیں سیکورٹی، تو وہ اپنا کام کریں، ان کے معاملات میں ہمیں کہا تھا کہ اسلام اجازت ارادہ کرے کہ حضور کے ملاد شریف میں ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں، کسی گھر کو بھی کوئی تکلیف نہیں، خیر پھیلائیں، امن پھیلائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ آج کل اتنے مشکل حالات ہیں، اس مشکل حالات میں اگر کسی کے مال کے ذریعے تعاون نہیں کر سکتے، اچھے بول کے ساتھ تعاون کریں، اسلام کو بلائیں۔ جب ایک دوسرے سے ملے السلام علیکم، آپس میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، رنجشیں دور ہوتی ہے۔ یہی میلاد کا پیغام ہے، اور میلاد والا بھی اسی لیے ہے۔ ہمارے اس میلاد کو قبول فرما، میلاد پورے علاقے پر، پورے محلہ پر، ہماری گاؤں میں بیٹی پر صاحب جو ہمارے بڑے نعرے لگا کے اللہ تعالیٰ اقبال شاہ صاحب یا اللہ جنت الفردوس والا مقام، یا اللہ ان کے بیٹے نذیر صاحب ان کی بخشش فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، ملا کی برکت عطا فرما، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا جس نال پیار ہووے او پیار نہیں دیندا، کوئی کسے نو اپنا دلدار نہیں دیندا، جس نال پیار ہووے او پیار نہیں دیندا، دیکھ نبی رب نے، دیکھ نبی رب نے احسان جتائے نے، خوشیاں تا چڑھیاں سرکار جو آئے نے، لالا کی گلیاں بازار سجائے نے، خوشیاں تا چڑھیاں سرکار جو آئے
شاکر بس پہنے درد آگے نے تیروں دے ہس پہنے ہاں اجڑے صدیاں دے اج شاکر بس پہنے درد آگے نے تیروں دے ہس پہنے لیکھ غریباں دے لیکھ غریباں دے اج ستن جگائے نے خوشیاں تاں چڑھیاں سرکار جو آئے نے لالا کی گلیاں بازار سجائے نے خوشیاں تاں چڑھیاں سرکار جو آئے نے ہاں خوشیاں تاں چڑھیاں سرکار جو آئے نے میرے آقا آئے نے میرے آقا آئے نے میرے آقا آئے نے میرے آقا آئے نے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے من کر سب دکھیوں کے من کر سب دکھیوں کے غمخوار نبی آئے غمخوار نبی لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے عاشق جو نبی کے ہیں وہ جشن منائیں گے عاشق جو نبی کے ہیں وہ جشن منائیں گے ہر لمحہ ہر ساتھ گیتوں تک گائیں گے گیتوں تک گائیں گے ان عاشقوں کے دل بر ان عاشقوں کے دل بر دلدار نبی آئے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے ادب ملائک بھی آتے ہیں جہاں جھک کر ادب ملائک بھی آتے ہیں جہاں جھک کر چلتی ہے ہوائیں بھی اس شہر میں رک رک کر جس شہر میں رک رک کر اس شہر کے والیوں اس شہر کے والیوں مختار نبی آئے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے لجپال نبی آئے من ٹھار نبی آئے عرشی بھی غلامی میں عرشی بھی غلامی میں عرشی بھی غلامی میں عرشی بھی غلامی میں آتے ہیں جہاں جھک کر ہر وقت سلامی میں
رب جن کا ہے مدح خان، رب جن کا ہے مدح خان،